مختصر درس سیرت کا لے لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پچھلے ہفتے میں کن صحابہ کا ذکر ہوا تھا؟ بہت مختصر درس ہوگا انشاءاللہ، زیادہ زیادہ 10 سے 15 منٹ. کون بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ پچھلے ہفتے میں کن صحابہ کرام کا ذکر ہوا تھا؟ کچھ کا تو ذکر کریں. عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب. دیکھا آپ نے لکھنے کا فائدہ موبائل سے ہی صحیح، پر بتا تو نہیں جی. اور کن کا ذکر ہوا تھا؟ عثمان بن مظعون. اور کن کا ذکر ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، اور 2 ہوئے بھی. ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، ان کے شوہر کا، ام سلمہ کا نہیں، ابو سلمہ کا ذکر ہوا تھا. اسی طریقے سے قدامہ بن مظعون کا، عبداللہ بن مظعون کا، اور صائب بن عثمان بن مظعون کا. ان لوگوں کا ذکر پچھلے ہفتے میں اللہ کی توفیق سے ہوا تھا. آج انشاءاللہ رب العالمین ہم ایک اہم صحابی جن کا نام آپ سارے لوگ سنتے اور جانتے ہوں گے، الارقم بن ابی الارقم بن عبد مناف المخزومی رضی اللہ عنہ. سنا نام آپ نے؟ دار ارقم تو سنا ہوگا نا، ارقم کا گھر. الارقم بن ابی الارقم بن عبد مناف المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، صفا کی پہاڑی کے پاس ان کا مکان تھا، جن کے گھر کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی سب سے پہلی یونیورسٹی، درسگاہ اور مدرسہ بنا دیا. اور اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تقریباً 16 سال کی ان کی عمر تھی. الارقم بن ابی الارقم. اور ان کے خاندان میں اور اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی یعنی تعلقات اچھے نہیں تھے، خاندانی جو تعلقات تھے وہ اچھے نہیں تھے. گھر بھی ان کا سائڈ میں تھا، اور ان کے اسلام لانے کی خبر بھی اہل مکہ کو نہ تھی. پھر دوسری یہ کہ 16 سال کے نوجوان تھے. تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو دعوت و تبلیغ کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے منتخب کیا، سلیکٹ کیا، چن لیا. جبکہ آپ اللہ کے حقیقی پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کی مدد تھی. اس کے بعد بھی آپ نے دنیاوی اسباب کا سہارا لیا، اور اپنے دشمن سے بچنے کے لیے کہ دشمن کا خیال بھی نہ جا سکے کہ اللہ کے نبی تعلیم و تدریس کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے کسی ایسے شخص کے مکان کا انتخاب کر سکتے ہیں. آپ نے ابو بکر کے گھر کو منتخب نہیں کیا، آپ نے سعد بن ابی وقاص کے گھر کو منتخب نہیں کیا، آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے گھر کو منتخب نہیں کیا، بڑے بڑے صحابہ کے گھر کو آپ نے منتخب نہیں کیا، کیونکہ کافروں کا خیال ہو سکتا تھا کہ کہیں یہ لوگ بیٹھ کر کے ان کے گھر میں تعلیم اور تدریس اور تربیت لے رہے ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو علاقے سے ہٹ کر کے گھر کا انتخاب کیا، اپنے خاندانی قبائلی جو دشمنیاں تھیں اپنے دشمن کے گھر کا انتخاب کیا، اور اس نوجوان کا انتخاب کیا جس کی عمر کم تھی اور جس کے اسلام کا پتہ بھی لوگوں کو نہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کی مہم چلائی تھی وہ بڑی کامیاب اور سکسیس رہی. جو لوگ وہاں اسلام لائے اور اسلام کو سیکھا اس کا بڑا فائدہ ہوا. ایمان آدمی لے کر آ گیا، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مضبوطی کے لیے ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ وہاں سکھلاتے تھے. یہاں تک کہ تقریباً 40 لوگ جب تک ہو نہیں گئے تب تک ان کے گھر کا کو درسگاہ بنایا جاتا رہا. اور ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے جو تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لمبی عمر پائی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سامان امان پیک کر لیا اور پرماننٹ فلسطین کا ارادہ کر لیا کہ وہاں جا کر کے رہیں گے، کیونکہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، انبیاء کا مدفن ہے. تو سامان امان پیک کر کے اس کے بعد ریڈی ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ الک حاجۃ ہنا کام تجارہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ضرورت ہے وہاں یا کوئی تجارتی پرپز اور مقصد ہے جس کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میں تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں رہائش اس لیے اختیار کروں گا تاکہ وہاں میں مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھوں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دو دنیا کی تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے کیا 1000 زیادہ ہے۔ کتنا؟ 1000 زیادہ ہے۔ یعنی دنیا مسجد حرام کو چھوڑ کر کے آپ نے کہا الا المسجد الحرام، مگر مسجد حرام وہاں 1 لاکھ ہے، لیکن مسجد حرام کو چھوڑ کر کے مسجد حرام میں 1 لاکھ ہے۔ اگر ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو 1000 کے برابر ہے۔ اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، 50,000 والی روایت سخت ضعیف گڑی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں نے اس کو اور زیادہ جو ہے پرچار کر دیا اس کو، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے ذہن و دماغ میں صرف مدینہ ہوتا، مکہ ہے ہی نہیں کہیں سے، حالانکہ سروے زمین کی سب سے مبارک جگہ کیا ہے؟ مکہ ہے۔ سروے زمین کی سب سے مبارک جگہ مکہ ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اور اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے 50,000 مان بھی لی جائے ففرت بفرتی محال، تو بھی اس کا ڈبل ہے، سمجھنا چاہیے اس کو۔ اگر بہت سارے لوگوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حج اور عمرے میں اگر مدینہ نہ گئے تو سمجھتے ہیں کہ ان کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوا۔ یاد رکھیے حج عمرے کا کوئی تعلق مدینے سے نہیں ہے، حج مکمل کا مکمل، عمرہ مکمل کا مکمل آپ کو مکہ ہی کے اندر کرنا ہے، اس کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس طرح کی جو روایات ضعیف اور موضوع گڑی ہوئی ہے، من حج فلم یزورنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میرے قبر کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی۔ ارے بھائی یہ زیادتی تو صحابہ ہم سے پہلے کر چکے ہیں، وہ صحابہ جو مکہ میں ہوتے تھے کسی کے متعلق نہیں کہ وہ حج کرنے کے بعد مدینہ آئے، کسی ایک کے متعلق بھی نہیں، لیکن نہیں کہنے کو آدمی کہہ دیتا۔ کتنے صحابہ ہوتے جنہوں نے رہائش مکہ میں اختیار کر لی تھی، عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام جو رہائش کہاں اختیار کر لیے تھے؟ مکہ میں۔ چلو مدینے میں رہنے والے کے لیے مان لیا جائے کہ وہ مکہ گئے پھر حج کر کے آئے پھر مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لی، لیکن مکہ میں جو صحابہ رہتے ان میں سے کسی کے متعلق نہیں جو مدینہ آئے لیکن حج مکمل ہے۔ تو یہ سب موضوع ضعیف روایات ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ 1000 والی جو روایت ہے وہ صحیح مسلم کی ہے۔ کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم۔ اور صحیح مسلم کے متعلق کیا علم ہے آپ کو؟ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری، اور اس کے بعد صحیح مسلم، علماء کا اتفاق ہے اس پر، وہاں کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا 1000 کے برابر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کے متعلق 2 طرح کی روایت، ایک 250 کی، دوسری 500 کی۔ چلے 500 کی روایت بھی مان لے، تب بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔ تو پھر وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے اور رک گئے، اور 83 سال کی عمر میں مدینے ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ 83 سال کی عمر میں مدینے ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور بقیع الغرقد کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اسی طریقے سے بہت ساری روایات ان سے مروی ہے جو مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم صحابی جو شروع میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان میں ایک اہم نام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود بن حبیب بن غافل الہذلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مشہور کس نام سے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود یا ابن مسعود، جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو کیسے پڑھے؟ اس طریقے سے پڑھے جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ قرآن پڑھو، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، حالانکہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی اور پڑھتے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حسب، کافی تمہارے لیے. اور کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار ہو رہے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ ضبط نہیں کر پا رہے اور کہتے ہیں بس کرو. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے. آپ گواہی دیں گے کہ نوح نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا. اے نبی آپ گواہی دیں گے کہ ابراہیم نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اسماعیل نے پہنچایا، لوط نے پہنچایا، موسیٰ نے پہنچایا، عیسیٰ نے پہنچایا. تمام نبیوں کی امتوں پر آپ گواہی دیں گے کہ تمام انبیاء نے اللہ کے پیغام کو ان کی امتوں تک کیا ہے پہنچا دیا. المہم تو عبداللہ بن مسعود کیا ہے عظیم صحابہ کرام میں سے ایک ہے. کہتے ہیں کہ 70 صورتیں تو وہ ہیں 70 صورتیں تو وہ ہیں جنہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا، ان کے منہ سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سن کر کے جسے میں نے یاد کیا. 70 صورتیں ہیں 114 صورتوں میں سے. سبحان اللہ، اتنی قربت. ان کو کہتے ہیں صاحب النالی والسوا، کہ وہ صحابی رسول ہے جن کے ہاتھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ہوتی تھی، جن کے ہاتھوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتے اور چپل ہوا کرتے تھے، جو سفر اور حضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم یمن سے آئے تو ایک زمانے تک تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ عبداللہ بن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں سے نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ اور ان کی والدہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ عبداللہ بن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں سب سے زیادہ آنے جانے والوں میں تھے. ان کی والدہ آتی جاتی تھی، اتنی قربت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے اور خدمت کے اعتبار سے جو جن کی شہرت ہوئی ہے ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. جسمانی لحاظ سے نحیف اور کمزور تھے، علم کے اعتبار سے وہ تھے کہ مکمل طور سے فقاہت بھری ہوئی تھی، علم بھرا ہوا تھا ان کے اندر. عبداللہ بن مسعود کے اندر فقہائے صحابہ میں ان کا 6-7 صحابہ ہی تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. یہ آج الگ بات ہے کہ فتووں کی دکانیں چلی ہوئی ہیں، کھلی ہوئی، ہر آدمی اپنی جگہ پہ مفتی اور فتویٰ دینے والا بنا ہوا ہے. صحابہ کی 1 لاکھ سے زیادہ تعداد میں صرف 6-7 صحابہ ہی وہ تھے جو ایز اے مفتی شہرت پائے ہیں، جن سے فتویٰ طلب کیا جاتا تھا، جو فتویٰ دینے میں باقی کسی 1 سے 2 مسئلہ 2-3 مسئلہ پوچھ لیا جائے ایک الگ بات ہے، لیکن جن سے فتاوے منقول ہیں وہ صرف 6-7 صحابہ کرام ہیں. اعلام الموقعین کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اگر ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیں تو آج جو علم کا جو طغیانی اور سرکشی علم کے اندر پیدا ہو گئی ہے نا، ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو بالکل علامہ سمجھے ہوئے سب ختم ہو جائے گا، اور زبانیں جو بہت چل سے ابو بکر صدیق ان صحابہ میں سے نہیں ہے جو فتویٰ دینے والے تھے. اس امت کا سب سے بڑا عالم انبیاء کے بعد، وہ ان کا شمار ان صحابہ میں سے نہیں ہوتے جو فتویٰ دینے والے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بہت کم مروی، لوگ سمجھ نہیں پاتے، سمجھتے ہیں کہ روایات علم کی بنیاد ہے. ایسا نہیں ہے. صحابہ یہ سوچتے تھے کہ اگر میرے کسی بھائی نے کوئی حدیث بیان کر دی ہے تو مجھے نہ بیان کرنا پڑے گا. یہ جب ان پر مسئلے پوچھے جاتے تھے تو کہتے تھے آپ بتا دیجیے. وہ ان کی طرف ریفر کرتے تھے، ان کی طرف ریفر کرتے تھے، ان کی طرف ریفر کرتے تھے. اس طرح کا معاملہ ہوا. بہرحال ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور جن کی فتاوے منقول ہیں، مشہور ہیں. ان میں سے کیا ہے؟ ایک ہے. اور صحیح بخاری میں آپ یہ روایت پڑھیں گے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کوفہ کے اندر ہوتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا میراث کا، پراپرٹی کی تقسیم کا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب مسئلہ ان کے پاس آیا اور ایک شہر میں دونوں موجود تھے، تو دیکھیے علم اور علماء کا کیسے ربط ہوتا ہے آپس میں، کیسے لوگوں کو علماء سے قریب، علماء ہی سے قریب کرتے ہیں، ان سے دور نہیں کرتے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مسئلہ آیا تو مسئلہ انہوں نے بتایا اور کہا کہ جاؤ اس کو عبداللہ بن مسعود سے ویریفائی کرا لو. آج کوئی عالم ایسا کرنے کے لیے تیار ہے؟
سوچتا ہے کہ مسئلہ ایسا بیان کر دو کہ اس کے پاس جائے نہیں. تو یہ علم میں امانت ہے کہ آدمی اپنے سے بڑے عالم کی طرف ریفر کرے, علماء سے ربط پیدا کر کے فتاوے اور مسئلے لوگوں کے سامنے بیان کرے. ایسا ضروری نہیں کہ انفرادی رائے اور اوپینین ہر دم انسان کیا بیان کرتا ہے. تو ان کے پاس گئے تو وہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ چکا تھا, اور جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ غلط تھا, ان کا جو اجتہاد تھا وہ غلط تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ابو موسیٰ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اصل میں اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کی وفات ہوئی, سن لے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. ایک آدمی کی وفات ہوئی, اس کی بیٹی تھی, ایک پوتی تھی اور ایک بہن تھی. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو اور بیٹی کو دے دیا, پوتی کو نہیں دیا, جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو جب یہ مسئلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ اس طریقے سے لگایا کہ نصف بیٹی کا ہے, 1/6 پوتی کا ہے, اور جو بچا وہ بہن کا ہے. کیونکہ لڑکیوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ میکسیمم 2/3 ہو سکتا ہے. کتنا ہو سکتا ہے؟ 2/3. تو آپ دیکھیے کہ بیٹی کو 1/2 دے دیجیے, اور پوتی بھی بیٹی کے سامان درجے میں ہوتی ہے, اس کو 1/6 دے دی. 1/6 اور 1/2 ملا لیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 2/3 ہو جائے گا. کتنا ہو جائے گا؟ اور یہ میکسیمم حصہ ہے شریعت میں جو بیٹیوں کو ملتا ہے اگر ان کے ساتھ بھائی نہ ہو تو اس طریقے سے. اور باقی جو بچا وہ بہن کو دے دیا, اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کیس آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فیصلہ دیا تھا. واپس سے وہ شخص پھر ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا اور کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا مسئلہ بیان کیا ہے. تو اب ہمارا آج کا زمانہ ہوتا تو بگڑ جاتے. کیسے مجال ہوئی میرے فتوے پہ ریمارک لگانے کی, یہ وہ دنیا بھر کا. جانتے کیا کہا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لا تسألونی ما دام هذا الحبر, انہی کے پاس جاؤ پوچھو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے بہت ہی بلند مقام پر فائز ہے, صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. سن 32 ہجری میں 32 ہجری میں مدینے کے اندر آپ کی وفات ہوئی, اور مدینے ہی کے اندر بقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. فضائل آپ کے بے شمار ہیں. ذکر اس لیے کیا گیا کہ شروع اسلام لانے والوں میں سے یہ بھی ایک اہم کڑی ہے, عبداللہ ابن مسعود. باقی انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں. انعامات رک جائیں, انعام لے کر جائیں. جو سوالات حل کر رہے ہیں وہ بھی, اور جو نہیں حل کر رہے ہیں وہ بھی. ابھی بھی بہت سارے لوگ سوالات میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں, اور انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے, لیکن انعام کو پوسٹ پین کیا جاتا ہے آئندہ ہفتے تک, اور انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگا آپ لوگوں کے لیے. تو اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں, اور بلا شبہ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کیا سیکھیں گے. 5 سے 7 منٹ لگیں گے, ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے درس سنا ہو تو 5-7 منٹ بھی کیا ہے, زیادہ ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس میں شامل ہوں, شریک ہوں. اس ہفتے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں یا جن کے اچھے نمبر آئے ہیں, ان میں سلمان عبد الوہاب 30 میں سے 30 نمبر. انشاءاللہ انعام آئندہ ہفتے میں اگر زندگی ہم لوگوں کی بحیات رہی تو رہی. یہ پہلا نمبر ان کا آیا ہے. سلمان عبد الوہاب 30 میں سے 30 نمبر. اور ابو فہد خان کون ہے؟ ابو فہد خان, ان کا 29 نمبر آیا, دوسری پوزیشن ہے. جزاک اللہ خیرن. انعام انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں باذن اللہ. اور تیسرا نمبر آیا ہے وسیم علی. وسیم علی موجود ہے, انہوں نے 28 نمبر حاصل کیے ہیں. اور کتنے لوگ شریک ہوئے؟ 17 لوگ شریک ہوئے ہیں. شرکت بہت کم ہے, یعنی پچھلے دنوں کے حساب سے بہت کم لوگ شریک ہوئے ہیں. 29 لوگ, کم سے کم اتنے لوگ تو شریک ہو ہی جانے چاہیے. اور بچوں کو آپ سب لوگ شریک ہو سکتے ہیں, شریک ہونا چاہیے. اور اس سے علم میں مضبوطی آتی ہے. جواب بھی ایسا نہیں کہ آپ کو لکھنا ہے, کہ آپ کو قلم کو جنبش دینی ہوگی.
وہی واٹس ایپ جو چلاتے ہیں کسی دن 5 منٹ کم چلائیے، اس کو دے دیجیے تو انشاءاللہ کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے 28 نمبر اور لوگوں نے بھی حاصل کیا ہے، لیکن شاید ڈرا اور قرآن دادی میں جن کا نام آیا ہے وہ وسیم صاحب ہیں۔ بہرحال تو اس طریقے سے یہ درس مکمل ہوا۔ اگر کوئی درس کے متعلق کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تو کر سکتے ہیں، کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی تو۔ چلیے ملتے ہیں پھر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔